بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سوال جواب سیگمنٹ کا 38واں ایپیسوڈ لے کر حاضر خدمت ہے۔ یہ سیگمنٹ کئی ہفتوں سے نہیں آ رہا تھا، درمیان میں رمضان شریف میں اپنا سفر تھا، سفر کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ اس کے بعد بھی آنے کے بعد بہت سی مصروفیات کے چلتے بہرحال یہ سیگمنٹ کا سلسلہ منقطع رہا، تو ہم انشاءاللہ اس کو پھر سے شروع کر رہے ہیں، یعنی جو بیچ میں چھٹیاں رہیں وہ وقفہ رہا، اس وقفے کو ختم کر رہے ہیں اور 38واں ایپیسوڈ پیش کر رہے ہیں۔ گزارش کرتے ہیں کہ اس سے استفادہ بھی کریں اور امت تک اس کو خوب پہنچائیں تاکہ لوگ اس سے فائدے حاصل کریں۔ سب سے پہلا سوال ہم نے لیا ہے شاہ عالم صاحب کا۔ کہتے ہیں کہ پالتو یعنی جو جنگلی پرندوں کو پنجروں میں قید کرنا یعنی ان کو پالنا کیسا ہے؟ بھائی گھروں میں کئی بار اس کا رواج ہوتا ہے، یا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو اس کا شوق ہوتا ہے کہ وہ آزاد پرندوں کو قید کر کے وہ پنجروں میں بند کر لیتے ہیں، جیسے طوطا اور کبوتر اور اس ٹائپ کی جانے کیا کیا لوگ چیز پالتے ہیں۔ دیکھیے ہر بات جائز اور ناجائز کی تو ہوتی نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی ایک مخلوق آزاد ہے، اس کو آپ بے وجہ قید کرنے کا کام نہ کریں، بلکہ اس کو آزاد رہنے دیں۔ اور میرے خیال سے تو آزادی سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر پرندہ وہ آزاد رہ کر اگر سوکھا دانہ بھی اس کو مل رہا ہے تو وہ اس میں زیادہ خوش ہوگا۔ اس کے بالمقابل آپ اس کو قید کر کے بہت بڑی بڑی نعمتیں کھلائیں، اس میں وہ خوش نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلا اور آخری مشورہ یہی ہے کہ بہرحال پرندوں کو قید کرنے سے بچیں، لیکن میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ پرندوں کا شوق رکھتے ہیں اور ان کو پالتے ہیں اور ان کا حق ادا کر سکتے ہیں تو بہرحال پالنا جائز تو ہوگا، لیکن بہرحال ان کے حق میں ایک طرح سے ان کی آزادی کو چھیننے کے جیسا یہ ضرور ہوگا۔ جو پالتو جانور یا پالتو پرندے ہوتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، جیسے پالتو پرندوں میں یا پالتو جانوروں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کسی کو بکری پالنا ہے، کسی کو کوئی اور مویشی پالنے ہیں، تو وہ پالتو جانور جو ہیں وہ انسانوں کے نفع کے لیے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ خدیجہ صاحبہ کہتی ہیں ڈھاکہ بنگلہ دیش سے، کہتی ہیں کہ کیا خواب میں کوئی بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا کر آ سکتی ہے؟ خدیجہ صاحبہ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنانے کی قدرت نہیں رکھتا، لہذا جس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں، بات خواب کی ہو رہی ہے، ویسے جو بیداری میں زیارت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو پھر اتنے درجے کے لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں اس طرح کے سوالوں کا جواب ہوتا ہی، اس طرح کے سوال پیش آتے ہی نہیں، اور یہ امت میں بہت کم سے بھی کم لوگ اس طرح کے ملتے ہیں جو بیداری کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر خواب کی بات کر رہے ہیں تو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شخص نے دیکھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کو اختیار کر سکے، تو اس لیے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خواب میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا۔ آگے انہی کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا وعدہ کسی بھی وجہ سے خطا ہو سکتا ہے؟ کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا بھلا کون ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ بولنے کی تو تعریفیں وہ بھی کرتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا کہتے تھے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ بولنے کی بات کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا آدمی ہم نے نہیں دیکھا۔ ملک شام جاتے ہیں، وہاں تعریف کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ بھئی بہت سچا اور دیانتدار آدمی ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے۔
ابھی نبوت شروع نہیں ہوئی، نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ نبوت شروع ہونے کے بعد میں جب حبشہ گئے ہیں بادشاہ کے دربار میں، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ اوصاف انہوں نے بیان کیے ہیں، وہ اوصاف ایسے بیان کیے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، خیانت نہیں کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے سچے ہیں کہ جو ان کے مخالف اور ان کی دشمنی پر بھی اترے ہوئے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق کرتے تھے، اور اس ماحول میں کرتے تھے جہاں کہ اگر وہ اس کی تصدیق نہ کرتے تو ہو سکتا تھا جس مقصد کے لیے وہ گئے تھے اس میں کچھ ان کو شاید ان کے اپنے نظریے کے مطابق کچھ آسانی ہو سکتی تھی، لیکن نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اس قدر غالب تھی کہ ان کے دشمن بھی اس بات کے قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی سچا پیدا نہیں ہوا۔ تو خدیجہ صاحبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی قسم کا کوئی وعدہ فرماتے ہیں، چاہے وہ وعدہ ہمیں احادیث طیبات کی شکل میں ملا ہو یا خواب وغیرہ کے ذریعے سے حاصل ہوا ہو، یقین جانیے کہ وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں جی مسکان صاحبہ کہتی ہیں دہلی سے، کہتی ہیں کہ نماز کے درمیان والدین بلائیں یا بچہ روتا ہے تو نماز چھوڑ کر ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ جب آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، جب آپ وتر وغیرہ یعنی واجب نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کو مکمل کرنے کے بعد ان کی بات کو سن لیا جائے۔ اور بچے وغیرہ کی بھی بات یہی ہے کہ اگر ایسی کوئی صورت ہے تو بہرحال نماز کو مختصر کیا جا سکتا ہے، اور مختصر کر کے، اور جیسے مان لیجئے ابھی آپ پہلی سنتیں پڑھ رہے تھے اور آپ کو لگا کہ ابھی بچہ رو رہا ہے تو نماز کو ذرا مختصر کر کے بچے کو دیکھ لیجئے۔ آپ فرض پڑھ رہے تھے، فرضوں کے درمیان آپ کو لگا کہ بھئی بچہ رو رہا ہے تو آپ ذرا فرضوں کو تھوڑا سا مختصر کر لیجئے اور پھر بچے کو دیکھ لیجئے۔ اس طرح سے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے بچے کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ایسے ہی والدین کی بھی بات ہے، اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کا سلام جب آپ کی نماز مکمل ہو جائے اس وقت میں بہرحال والدین کو دیکھ آئیے، ان کی بات سن لیجئے، اس کے بعد آ کر سنت اور نوافل پڑھ لیجئے۔ اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ والدین کی بات کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ عام معاشرے میں، نماز سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، وہ نماز کی بات جو مجھے کہنی تھی وہ میں کہہ چکا ہوں، عام زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ عام زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں بچے ماں باپ کو رلاتے ہیں، بہت رلاتے ہیں۔ بعض بچے تو ماں باپ کو اتنا ستاتے ہیں، اللہ حفاظت رکھے۔ ماں باپ کا دل دکھانا اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے، اس لیے ماں باپ کا دل نہ دکھائیے۔ ماں باپ بہت عظیم نعمت ہے، جن کے پاس ہیں ان کے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے، اور جن کے پاس ماں باپ کی نعمت نہیں ہے بس وہ سرمایہ سے محروم ہیں بیچارے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ چہرے کا نور اور رونق کے لیے کیا کیا جائے؟ بہت سے اعمال اس کے بارے میں بتائے جا سکتے ہیں۔ ایک عمل ہے ہر وقت باوضو رہنا، کوشش کرنی چاہیے اس کی، بڑا آسان عمل ہے۔ جو لوگ ہر وقت باوضو نہیں رہتے ہیں ان کو تو لگتا ہے کتنا مشکل کام ہے، لیکن جو لوگ باوضو رہتے ہیں ان سے پوچھو بڑا آسان کام ہے۔ مجھے تو الحمدللہ بڑا آسان کام لگتا ہے، بہت زیادہ آسان لگتا ہے۔ میرے تو اکثر اوقات بفضل خداوندی باوضو ہی گزر جاتے ہیں الحمدللہ، تو مجھے تو لگتا ہے بہت آسان ہے۔ آپ کوشش کریں، شروعات کریں، آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں، آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کے چہرے پر فرق آئے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرے، کلمہ طیبہ کی کثرت کریں۔ کلمہ طیبہ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کے چہروں کی رنگت بدل جاتی ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کے چہرے ایسے دمکتے ہیں جیسے آدمی دیکھنے والا دیکھتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، مدرسہ رائے پور کے محتمم تھے، وہ اب تو شاید نہیں ہے، وہ انتقال شاید ہو گیا، مولانا جان محمد صاحب کھیکڑا سے۔ کھیکڑا شاید مظفر نگر میں ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، میرا گمان ہے شاید مظفر نگر میں ہے، اب اگر ہو سکتا ہے شاملی میں آ گیا ہو۔ تو ان کا چہرہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان کے چہرے کو دیکھیں اور آپ کی نگاہ ہٹ جائے، اتنا با رونق چہرہ تھا، اتنا با رونق چہرہ تھا۔
تو مسکان ہم نے جو آپ کو سلسلے کی تسبیحات بھی بتا رکھی ہیں، اس میں لا الہ الا اللہ کی ضرب بھی بتا رکھی ہے، ان ضربوں کو آپ لگائے کریں، انشاءاللہ آپ کے چہرے کی رنگت بدل جائے گی، آپ کا چہرہ پر رونق ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ درود شریف کی جو 5 تسبیح ہمیشہ بعد بتاتے ہیں، اس کو کثرت سے اس کی پابندی کریں، اور اس میں ایک کام یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ کا وہ عمل پورا ہو جائے تو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، اللہ سے دعا کر لیں اپنی حاجت کے لیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ پر نور پر رونق ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل فرمائے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ جب نماز کے اندر بھول سے واجب چھوٹ جائے اس وقت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور سجدہ سہو آخری رکعت میں کیا جاتا ہے۔ کوئی ایسا عمل تھا جو واجب تھا، اس میں تاخیر ہو گئی یا چھوٹ گیا بشرط کہ بھول سے چھوٹا، تو اب آپ کو آخری رکعت میں سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے کہ بچے کو گود لینا کیسا ہے؟ بچے کو گود لینا یعنی کسی غریب بچے کو یا کسی رشتہ دار کے بچے کو یا کسی یتیم بچے کو گود لے کر اس کی پرورش کرنا، اس کو پڑھانا لکھانا، اس کو اچھی عادات و اخلاق سکھانا، اس کو دین و ایمان سکھانا بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے، اگر یہ بچہ عبداللہ کا ہے اور عبد الرحمن نے اس کو گود لیا تو یہ بچہ عبداللہ کا ہی رہے گا۔ عبد الرحمن اس کو اپنی ولدیت نہیں دے سکتے، اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے، یہ جس کی ولدیت ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی اسی کی ولدیت رہے گی، اور اس میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گود لیتے ہیں پھر اپنی ولدیت لکھتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، جیسے مثال کے طور پر میرا نام عبد الرحیم ہے، میں اگر کسی بچے کو گود لیتا ہوں، وہ بچہ تو ہے مان لیجیے عبد الرحمن کا، اور میں کہتا ہوں کہ جی اس کی ولدیت عبد الرحیم لکھا جائے تو بالکل حرام ہوگا، حرام ہے یہ فعل۔ ولدیت میں وہی نام چلے گا، ماں کا بھی اور باپ کا بھی، جس کا وہ بچہ ہے۔ اگر اس صورت میں آپ گود لے سکتے ہیں تو لیں، ورنہ تو بہرحال آپ اس جھمیلے سے بچ جائیں۔ اور گود لینے کے تعلق سے اگر پرورش وغیرہ کرنے کی اگر آپ کی ذمہ داری آتی ہے، کوئی غریب بچے کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو کریں، پھر اس میں ولدیت کا کیا شوق چڑھا ہے۔ اچھا جی، اگلا اور آخری سوال ہم نے لیا ہے، امتحان میں چیٹنگ کرنا کیسا ہے؟ واہ بھائی واہ، بھائی چیٹنگ تو چیٹنگ ہے، چاہے وہ امتحان میں ہو چاہے غیر امتحان میں ہو۔ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، یاد رکھیے گا، یہ بات میں نے پہلے بھی ذکر کی ہے، یہ حدیث شریف میں ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان کا کام جھوٹ بولنا نہیں ہے، اور چیٹنگ کرنے کے لیے تو جھوٹ بولنا ہی پڑے گا۔ فیل ہو جاؤ یہ اچھا ہے، چیٹنگ نہ کرو، فیل ہو جاؤ یہ اچھا ہے، جھوٹ نہ بولو۔ فیل ہو جانا دنیا کا نقصان ہے، جھوٹ بولنا دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے، اس لیے چیٹنگ سے بچو۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت رکھے، ہمارے اس سیگمنٹ کو قبول فرمائے، اس کو دیکھنے کے بعد سب لوگوں تک پہنچائیے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔